نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالن ہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع جو آخرت سے متعلق تھا، یعنی آخرت کا منصوبہ اس دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے بنائیں، یعنی آخرت کے لیے بامقصد زندگی، ایک گول، ایک ہدف ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے دنیاوی چند مثالیں پیش کی، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین ہماری پکار، ہمارے کام، ہمارا کردار، یعنی ہمارے تمام کے تمام اعمال و افعال و اقوال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اس یعنی شہر حیدرآباد میں جو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے جرائم کو روکنے کے لیے جو یعنی ٹیلی ویژن کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کس طریقے سے سنتے ہیں اس ایمان کو پکا کرنے کے لیے تاکہ ہمارے اندر آخرت رخی کردار پیدا ہو۔ میں نے موبائل اور ٹیلی فون کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم جو بات چیت کرتے ہیں، ہماری بات مخاطب تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور سن لیتا ہے،
تو ٹھیک یہی نظام اس کائنات کے اندر ہر فرد مرد و عورت کے ساتھ اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ اللہ کی خفیہ پولیس ہے، ہمارے اعمال اقوال کی نگرانی کر رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جب کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً فرشتے کو ایک فرشتہ یعنی موجود ہوتا ہے اور اس کی بات کو لکھ لیتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ تو جب میں نے یہ بتایا کہ ایمان ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے بعد ہمارے اندر ایک آخرت رخی زندگی والا کردار پیدا ہوگا۔ کیمرے لگے ہیں تو ہمارے اندر ایک کردار پیدا ہوا کہ ہم آج کے بعد ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، سگنل نہیں توڑیں گے اور کوئی غیر قانونی کام ہم نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا یقین ہمارے اندر جو کردار پیدا کرنا چاہیے وہ کردار ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے۔ چلیے برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر، کیونکہ اس رمضان المبارک کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج آپ حضرات کے سامنے اہمیت تنظیم کا موضوع آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کروں، تاکہ کچھ اہم باتیں میری یعنی آپ کی سمجھ میں آئیں اور ہم ایک بامقصد زندگی گزارنے والے اس دنیا کے اندر بن جائیں۔ برادران اسلام، دین کے لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک منظم جدوجہد کریں۔ اسی بات پر یقین تحریک اسلامی کی بنیاد ہے، اسی بات پر یقین ہماری کامیابی ہے، اور اسی بات کا ملت میں شعور پیدا کیا، یعنی اسی مقصد کا ملت میں شعور پیدا کرنا، ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے۔ اور اس مقصد کا شعور ملت میں اگر پیدا نہیں کیا گیا تو ملت کے سامنے، قوم کے سامنے، امت کے سامنے کوئی ایک سمت یا اسی طریقے سے کوئی گول، کوئی ہدف ان کے سامنے موجود نہیں رہے گا۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے آپ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس ایک دانے کے اندر ایک ہرا بھرا پودا موجود رہتا ہے۔ برادران اسلام، ٹھیک اسی طریقے سے ایک گٹلی ہے، اس گٹلی کے اندر ایک ہرا بھرا درخت موجود ہے، لیکن برادران اسلام یہ امکانات، اس سے فائدہ آپ جب حاصل کر سکتے ہیں کہ اس بیج یا گٹلی کو آپ مٹی میں ڈالیں، اس کی نگرانی کریں، اس کے پیچھے محنت کریں، جدوجہد کریں، تو ٹھیک یہی معاملہ برادران اسلام ملت کا ہے۔ آپ اگر بیج یا گٹلی کو ایک شیشے کے میز پر سجا کر رکھ دیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے، تو یقیناً برادران اسلام اس سے فائدہ ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو نتائج، جو ریزلٹس اللہ رب العالمین نے بیج اور گٹلی کو زمین میں ڈالنے کے بعد میں رکھے ہیں، وہ نتائج، وہ ریزلٹس ہم اس بیج اور گٹلی کو ایک شیشے کے میز پر سجا کے رکھ کر حاصل ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو برادران اسلام، جو قاعدہ، جو قانون، جو ضابطہ اللہ رب العالمین نے یہ بیج اور گٹلی کے ساتھ رکھا ہے، ٹھیک یہی قاعدہ، یہی قانون، یہی ضابطہ ہر ایک قوم کے ساتھ ہے، اور یہ قانون اٹل ہے کہ جو کوئی قوم اس اللہ کی زمین کے اوپر اپنی جڑ پکڑنا چاہتی ہے، تو اس کے سامنے اللہ رب العالمین ایک ضابطہ قرآن کریم کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں یہ بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے لیے 12 امیر، ہم نے ان کے لیے 12 سردار
مقرر فرما دیے اور ان سے کہا وقال اللہ انی معکم، اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب سن لو، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم اجتماعی طور پر نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا بیت المال کے ذریعے ایک نظام قائم کرو گے، یعنی اجتماعی طور پر نظام کا نماز کا نظام رہے، اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظام رہے، اور امیروں کی نگرانی کے اندر یہ کام صحیح طریقے سے امت کے بیچ میں چلتا رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور جو امیر تمہارے اوپر مقرر کر دیے گئے ان کی تم مدد کرتے رہو گے، سماع و طاعت کا ایک نظام قائم کرو گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض حسنہ، اچھا قرضہ اللہ رب العالمین کو تم دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے ہٹاتے چلے جائیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور سن لو تمہیں کل قیامت کے دن ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی ان باتوں کو سن لینے کے بعد میں اپنے امیر کی مخالفت کرے اور دین کے لیے منظم جدوجہد تنظیم کے ساتھ جڑتا ہوا، ایک جماعت بناتا ہوا منظم ہو کر جدوجہد نہ کرے، اپنے امیروں کی بھی مخالفت کر دے، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو برادران اسلام، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے جس میں آخر میں اللہ نے یہ فرما دیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ تو برادران اسلام، اب آپ یہ جان لیجئے کہ سواء السبیل سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی سواء السبیل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ اپنی انفرادی حیثیت کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ لے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں، میں 1000 کے برابر یا 1,00,000 کے برابر یا ساری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں میں ان تمام مسلمانوں کے برابر ہوں، اپنی انفرادیت کا خاتمہ کرے اور اپنے آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ لے، اپنی یعنی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو بھی کوشش یہ انفرادی طور پر کرتا ہے، ان تمام کے تمام کوششوں کے رخ کو اب یہ اجتماعی طرف لے جائے، یعنی اپنے آپ کو یہ منظم کر لے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایک رسی میں باندھ لے، اور وہ اس بات کا عہد کر لے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے جو کچھ چاہتے ہیں میں اس دنیا کے اندر ٹھیک وہی کرتا ہوا اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں گا۔ تو برادران اسلام، اس تنظیمی زندگی میں اپنے آپ کو جوڑنے کے کثیر فوائد یعنی بے شمار فوائد ہمیں ملیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ تنظیمی زندگی میں منظم ہو کر ہم جو زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا فوائد ہیں، یہی باتوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، تنظیم کرتی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ تنظیم سے کیا مراد ہے، تنظیم سے کیا فائدہ ہے، منظم جدوجہد کے ذریعے امت کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ تنظیم جو ہے مختلف افراد کا ایک مجموعہ
ایک بستی کے اندر 20,000 40,000 افراد ہیں، یہ نیکی کے طور پر فطرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر یہ زکوٰۃ اور فطرہ اپنے طور طریقے سے ادا کر دیتے ہیں، اس کے کوئی ریزلٹس ہمارے سامنے نہیں آتے، اس کے کوئی بہتر نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے، تو تنظیم کیا کرتی ہے؟ مختلف افراد کو جمع کرتی ہے اور ان مختلف افراد کے مجموعے کا صحیح استعمال کرتی ہے اور ان کی انفرادی طاقت کو ایک اجتماعی طاقت کے اندر داخل کرتی ہے اور تمام کے تمام لوگوں کی طاقت کو ایک نقطہ، ایک مرکز، ایک مقصد، ایک ہدف، ایک گول کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد میں یہی ایک چھوٹی سی قوم جو ہے کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر ایک بڑا کردار، ایک بڑا انقلاب قائم کر دیتی ہے، تو سارے یعنی غیر مسلمین بھی ہماری اس اجتماعیت، ہماری اس تنظیم سے متاثر ہو کر اسلام کے اس تنظیمی، اسلام کے اس اجتماعی نظام سے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی بقا، اپنی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ اسلام ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے والا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے والا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا مذہب ہے۔ تو برادران اسلام، تنظیم کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ مختلف افراد کو ایک جگہ پر جمع کر لے اور ان سے صحیح طریقے سے کام لے۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے اس تنظیم کا سب سے زیادہ بہترین سرمایہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب سب کے سب انسان جو ہے ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، ان کی صفات الگ ہے، سوچ الگ ہے، مزاج الگ ہے، رنگ الگ ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے انسان کے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملتے۔ لیکن برادران اسلام، یہ افراد ہی کسی تنظیم کو کامیابی تک لے جانے کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو کارآمد بنانے کے لیے کیا اصول اختیار کیا؟ اس اصول کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری اپنی بستی میں جو 40,000 افراد ہیں انہیں صحیح طریقے سے کارآمد بنایا جائے، ان کی صلاحیتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ برادران اسلام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک مکان بنانا چاہے تو کیا مکان اچانک اینٹیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی، مٹیریل ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان بن کر کھڑا ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ برادران اسلام، اس کے لیے سالوں سال ہمیں ایک ایک اینٹ جمع کرنی پڑے گی اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے بعد میں ایک بہترین مکان تیار ہوتا ہے۔ تو ٹھیک یہی معاملہ برادران اسلام ملت کا ہے، قوم کا ہے، مسلم قوم کا ہے، کسی بستی کا ہے، کسی شہر کا ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو اجتماعی طور پر حل اگر ہم کرنا چاہے تو یقیناً برادران اسلام ہمارے مالی مسائل، ہمارے معاشی مسائل یہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ برادران اسلام، کچھ سالوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ زور دینے کی کوشش کی کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، اجتماعی طور پر فطرے کا نظام قائم کیا جائے۔ فطرے میں صرف چاول اور گیہوں دینے کے بجائے ہم ایک کٹ تیار کریں جس میں تیل رہے، دالیں رہے اور دیگر ضروریات زندگی والی چیزیں رہے۔ اور اس مسئلے میں میں نے یہاں تک آپ کو بتایا کہ اگر ہماری بستی میں کوئی غریب ہے تو اس کو 6 مہینے کا اناج دے دیا جائے، 1 سال کا دے دیا جائے، اور وہ فقیر جو صرف برقعے ڈال کر ہماری بستی میں تشریف لاتے ہیں، ہم انہیں اناج دے ڈالتے ہیں، یہ لے جا کر ہی اناج کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری اپنی بستی میں غریب مساکین کا
مساکین کی ایک فہرست تیار کی جائے اور ان کا انتخاب کیا جائے، اس کے بعد میں انہی لوگوں پر یہ فطرہ جو ہے تقسیم کیا جائے۔ الحمدللہ برادران اسلام، یہ ذہن کچھ لوگوں کا تیار ہو چکا ہے، اور میں نے 2-3 سال سے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اب ہماری اپنی بستی کے اندر اسی طریقے سے کٹیں تیار کی جا رہی ہے، اور غربا تک یہ سامان صحیح طریقے سے خفیہ طور پر صحیح طریقے سے پہنچا دیا جا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اس طریقے سے ہم لوگوں کا صرف ذہن تیار کریں گے تو لوگوں کا عمل بنے گا، پھر جیسے اعمال بنیں گے تو انقلاب آئے گا۔ برادران اسلام، زکوٰۃ کی اجتماعی زکوٰۃ کے لیے بھی میں نے بہت ساری باتیں 3, 4 یا 5 سال سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اس کے نتائج، اس کے بہترین ریزلٹس بھی آج ہمارے سامنے آنے لگے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ جس طریقے سے ہمیں منظم ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم آج تک منظم نہیں ہو سکے، لیکن برادران اسلام، اس کے لیے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سارے ہندوستان کے اندر 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ میں نے 7 سال پہلے ایک بات بتائی کہ اگر روزانہ ہم 1 روپیہ بھی جمع کریں گے تو روز کے ہمارے یہاں پر 25 یا 20 کروڑ روپیے جمع ہو جائیں گے۔ ہم کسی حکومت کے بجٹ کے محتاج نہیں ہیں، ہم حکومت کے لیے افلاسی نہیں بلکہ ہم مسیحا بن سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور اس کے بھی بہترین نتائج ہمارے سامنے دیکھتے آنے لگے۔ لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، اور بہت سارے مقامات پر 1 روپیہ اسکیم کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، اور غریبوں کی اس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے۔ تو برادران اسلام، یعنی میں نے جو بات بتائی کہ ہندوستان کی سرزمین پر 25 سے 20 کروڑ مسلمان موجود ہے، یہ کیا برادران اسلام کوئی معمولی طاقت ہے؟ اگر ہم منظم ہو جائیں، اجتماعی طور پر ہماری جدوجہد کا مرکز ایک نقطہ اگر ہم بنا لیں، تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ برادران اسلام، اگر اتنی تعداد میں پانی کے قطرے اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ سیلاب بن کر بہہ نکلتے ہیں۔ برادران اسلام، اگر اتنی ہی تعداد میں کنکرے اگر کسی ایک جگہ پر ریت کے کنکرے اگر جمع ہو جائیں تو اسے ریگستان بنا ڈالتے ہیں، لیکن برادران اسلام، ہماری اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمارے لیے کبھی سچر کمیٹی بنائی جاتی ہے، ہمارے لیے کبھی 12% یعنی 12% کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کبھی 10% کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی 1 سال پہلے میں نے تعلیم پر آپ کی توجہ دلوائی، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو پڑھا نہیں سکتے، ہم لڑکیوں کو پڑھا نہیں سکتے، تو 20 کروڑ میں 10 کروڑ تو ہمارے عورتیں ہیں، 10 کروڑ تو اس طریقے سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان رہے یا کسی ملک یعنی کوئی ملک رہے، وہاں پر حکومتی انتظامات یا نوکریوں کا جو نوکریاں ملتی ہیں، میں نے بتایا یہ نوکریاں جو ہے مذہب کی بنیاد پر ہرگز تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ نوکریاں جو ہے ڈگریوں کی بنیاد پر ملا کرتی ہے۔ اسی لیے مسلمان اگر تعلیم حاصل کرے تو برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان برطانیہ میں میئر بنتا ہے، کوئی مسلمان امریکہ کے اندر میئر بنتا ہے، کوئی مسلمان کسی اور ملک میں ایک اونچی پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ تو میں نے یہی بات آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی کہ نوکریوں کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا یا پھر سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، خیر یہ باتوں کو آپ جانے دیجئے کہ ہمیں اس ہندوستان کی سرزمین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے منظم جدوجہد کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم منظم جدوجہد کریں گے تو برادران اسلام، یعنی ایک زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہم قائم کریں گے تو برادران اسلام، جیسا کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عمر نے یمن کی طرف روانہ کیا، سال آیا تو
حضرت معاذ بن جبل نے کچھ زکات کا ایک حصہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف روانہ کیا تو امیر المؤمنین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ زکات جس جگہ سے لی جائے گی اسی جگہ پر تقسیم کی جائے گی۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ امیر المؤمنین زکات کا لینے والا یعنی اتنے مال کا لینے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں، آپ اسے قبول فرما لیجئے، غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ پھر جب ایک اور سال آیا، آدھی زکات حضرت معاذ بن جبل نے روانہ کر دی۔ اجتماعی زکات کا نظام تھا، ایک یمن کے اندر بیت المال تھا، لوگ 1 روپیہ رہے، 1 دینار رہے، 10 دینار رہے یا کوئی چھوٹی یا بڑی چیز رہے، اسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا ایک خطرہ ہے، یہ ایک خطرے سے میں کسی کے حلق کی پیاس کو بجھا تو نہیں سکتا، میرا یہ ایک دانہ ہے، ایک دانے سے میں کسی بھوکے کی بھوک کو مٹا تو نہیں سکتا، لیکن اگر اسے میں سمندر میں ڈال دوں تو یہ سارے شہر کے لیے، سارے ملک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے ہوئے 1 دینار 10 دینار جو کچھ ہے یہ لا کر حضرت معاذ بن جبل کے پاس پیش کر دیتے، بیت المال میں جمع کر دیتے۔ انہوں نے اپنی تمام جدوجہد یعنی منظم انہوں نے جدوجہد کی۔ دوسرا سال آیا، آدھی زکات روانہ ہوئی، حضرت عمر نے لینے سے انکار کیا تو یہی کہا گیا کہ دیکھو اب یہاں پر اس زکات کا لینے والا کوئی موجود نہیں ہے، آپ اسے قبول فرما لے۔ تیسرا سال آیا، صرف 3 سال آج کے جیسا سنت یعنی یہ کہیے کہ صنعتی انقلاب ہے، آج کے جیسا انقلابی دور وہ دور تھا۔ معمولی چیزیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کھیتی باڑی، کپڑے کا کاروبار یا پھر اسی طریقے سے باغ یا جانور کے کاروبار۔ آج تو مشینری ہے، کمانے کے اتنے اسباب، اللہ نے اتنے دروازے کھول دیے کہ انسان انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا، انہیں انسان گن بھی نہیں سکتا۔ تو برادران اسلام اس دور میں 3 سال کے اندر یمن کے مالی مسائل، معاشی مسائل، ملی مسائل، قومی مسائل، یہ تمام کے تمام مسائل بیت المال کے ذریعے، منظم جدوجہد کے ذریعے، اجتماعی زکات کے نظام کے ذریعے، امیر کی اطاعت کے ذریعے، سماع و طاعت کے ذریعے حل کر لیے گئے۔ کیا یمن کی آبادی اس دور میں 25 کروڑ کی تھی؟ کیا یمن میں آج کے دور کے جتنے مالدار افراد موجود تھے؟ برادران اسلام ہرگز نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ حضرت معاذ بن جبل نے روانہ کر دیا، حضرت عمر نے لینے سے انکار کیا تو یہی کہا گیا سب دینے والے بن گئے، لینے والا کوئی موجود یمن میں نہیں ہے۔ کتنے سال سے میں اور آپ زکات نکال رہے ہیں؟ 3 سال پورا یمن، 3 سال میں سارا یمن مالدار ہو گیا۔ کوئی غریب مسجد کے باہر، کوئی غریب کسی کے مکان پر کھٹکا لگایا ہوا، کوئی بیوہ ساڑی یا کپڑا مانگنے کے لیے، کوئی اناج لینے کے لیے کسی کے دروازے پر دستک۔ یمن صرف 3 سال۔ بستی کی تاریخ بتائیے، شہر حیدرآباد کی تاریخ بتائیے۔ تو برادران اسلام آج کے دور میں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم منظم جدوجہد کریں گے تو صرف 1 سال غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہماری انفرادی حیثیت، ہماری انانیت کہ ہم اپنے اندر سے کسی کو اپنا امیر مقرر کرنا نہیں چاہتے، ہم بیت المال قائم کر کے اجتماعی طور پر زکات کا ایک نظام قائم کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی حیثیت دکھا کر دینا، ہر چیز کو بتا کر دینا، لوگوں کو اپنے آپ کے سامنے جھکا کر رکھنا، یہی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مرتے دم تک کے لیے زکات کے اس انفرادی نظام کو قائم کیے ہوئے، اس فطرے کے اس انفرادی نظام کو قائم کیے ہوئے۔ نتیجہ اس کا نتیجہ جو بچپن سے بھکاری تھا مرتے دم تک بھکاری بن کر رہ گیا، اس کی اولاد بھکاری ہو گئی، اس کے پوترے آئے، نواسے آئے، وہ بھی بھکاری رہے۔ اس کے سارے ذمہ داران ہمارے برابر ہیں۔ ہم سے تو 6 عیسائی ہیں جو 5 کروڑ کی تعداد میں، ان کو مغربی ممالک سے جو فنڈ آتا ہے انہوں نے صحیح استعمال کیا،
پڑھائی کے اوپر، تعلیم کے اوپر انہوں نے خرچ کیا. پھر یہ ہندوستان کی یعنی ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک یہ مسیحا بن گئے. 200 سال تک یہی انگریزوں نے ہندوستان کے مسلم اور دوسرے جو ہمارے پڑوسی بھائی غیر مسلمین تھے ان پر بے انتہا مظالم کیے، لیکن اس کے باوجود سختی تو زیادہ عیسائی حضرات پر ہونی چاہیے تھی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر سختی کا دروازہ ہندوستان کی سرزمین میں کھلا ہوا. برادران اسلام، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ان حالات پر ہم قابو کیوں نہیں پا سکتے؟ برادران اسلام، ایک شہد کی مکھی جو ہے جس کی زندگی 2 مہینے 3 مہینے تھی اور جو میرے اور آپ کے لیے پیٹرول اور پانی سے زیادہ شہد کا بندوبست کرتی ہے، کیا آپ نے اس مکھی کے اوپر کبھی نظر ڈالی؟ کیوں اللہ نے یہ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ يَعْرِشُونَ. کیوں وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کیوں فرمایا؟ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی. بڑے بڑے گھروں پر، پہاڑوں پر جا اپنے جتھے بنا اور رات اور دن تو پھرتی رہے میرے راستوں کے اوپر. برادران اسلام، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ شہد کی مکھی ایک بڑا کام انجام دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے لاکھوں مکھیوں کی ایک اجتماعیت بنا لی. منظم ہو کر رات اور دن ایک ہی کام کے اندر یہ مصروف ہو گئے کہ پھل اور پھول کا رس لینا ہے اور ایک جتھے کے اندر لا کر جمع کرنا ہے. اللہ نے ہمیں یہی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو برادران اسلام، اب اس کے بعد میں آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق منظم ہو جائے، ایک جماعتی شکل میں جدوجہد کرنے والی بن جائے، تو پیٹرول سے زیادہ آپ کو یہ خالص شہد ملے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے. تو برادران اسلام، ہندوستان کے 25 کروڑ 20 کروڑ مسلمان منظم ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیسا انقلاب آئے گا برادران اسلام؟ آپ ذرا غور کیجئے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے لیے منظم جدوجہد ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. جب تک ہم دین کے لیے منظم جدوجہد نہیں کریں گے، نہ ہندوستان میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ اس طریقے سے جو 56 مسلم ممالک ہیں ان ممالک کے اندر مسلمان کامیاب ہرگز نہیں ہو سکیں گے. تو برادران اسلام، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو کارآمد بنایا تھا اس طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کو کارآمد بنانا چاہیے. اب اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کیا باتیں پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفہ کے نام کا مدرسہ قائم کیا، تو کیا ساری مدینے کی زکات صفہ مدرسہ کے لیے خرچ کی؟ آپ بتائیے برادران اسلام. ایسا ہرگز نہیں ہے برادران اسلام، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بیت المال میں مال آتا، اس کے ذریعے جو طلباء ہوتے ہیں طلباء کی دیکھ بھال کی جاتی، ان کی پڑھائی کے اوپر خرچ کیا جاتا. مسجد قباء ہے، حضرت ابوبکر کا مکان ہے، دوسرے صحابہ کے مکانات کو بھی مدارس کے جیسا استعمال کیا گیا. کیا حضرت ابوبکر کبھی مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے کہ مجھ کو زکات دے دی جائے، مدرسہ چل رہا ہے؟ ہاں، یا کوئی صحابی مسجد کے باہر کھڑے تھے کہ مجھ کو ساری زکات دے دی جائے؟ میں نے آج سے 100 سال پہلے کی بھی بات، ہندوستان کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی. ہندوستان میں بھی ایک بہترین نظام تھا کہ سارے کے سارے جو مدارس ہندوستان کے اندر چلانے والے حضرات ہیں اپنے اپنے شہر میں ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے اور جو مالدار ہے وہ زکات دینے کے لیے وہاں پر حاضر ہو جاتے اور اس موقع پر اعلان کیا جاتا کہ دیکھیے یہ جامعہ سلفیہ ہے، یہ دارالعلوم حیدرآباد ہے، یہ سبیل السلام ہے، یہ فلاح ہے، یہ قولہ ہے، یہ فلاح ہے. فلانے مدرسے کا سالانہ یہ خرچ ہے 1 لاکھ. تو ایک آدمی آگے بڑھتا، میری زکات 1 لاکھ ہے، اس کو دے دیتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا، بس یہ مدرسے والا وہاں سے چلا جاتا. کوئی کہتا 50,000، آگے بڑھتا، یہ میری 50,000 ہے، وہ لے کر ہٹ جاتا.
لیکن آج کے حالات برادران اسلام 1 لاکھ خرچ ہے 1 کروڑ بھی مل جائے دوسرے مدارس کہاں پر جائیں گے؟ ذرا ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. یہی مدارس والوں کی طرف سے آج جو مال میں بار بار سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتا ہوں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. یہ مال صرف مالدار کے ہاتھ میں نہ جائے، اسے فائدہ نہ پہنچائے، مسکین کو پہنچائے، مسافر کو پہنچائے، یتیم کو پہنچائے. کس کو پہنچائے فائدہ؟ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہمارا مال؟ تو برادران اسلام دین کے لیے منظم جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے سامنے مثالیں بہت ساری ہے. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہے. تو برادران اسلام میں آپ کو بھی کارآمد بنانا چاہتا ہوں. 1 سال 2 سال کے اندر ہماری اپنی بستی کے اندر کچھ بہترین نتائج میں دیکھنا چاہتا ہوں. برادران اسلام عیسائیوں کے یہاں پر جو فنڈ آتا ہے اس فنڈ کے ذریعے وہ اسکولز قائم کرتے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں اور وہ کالجز قائم کرتے ہیں. لڑکوں کو تعلیم زیادہ سے زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ تعلیم پر ہے. تو برادران اسلام ہمیں بھی جو زکوٰۃ کا مال آئے خلیج سے آئے یا ہندوستان سے جمع ہو اس کو ہم الگ بجٹ کے اندر تقسیم کریں. غربا کے لیے ایک بجٹ رکھیں. جو جیل کے اندر موجود ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، قیدی ہے، اللہ نے فرمایا فَقُّ رَقَبَةً وَالْغَارِمِينَ فرمایا کہ تم غلاموں کو آزاد بھی تو کرو. کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ہی تو کرنا ہے. کسی کی 5,000 ضمانت، کسی کی 10,000 ضمانت، کسی کی 50,000 20,000، وہ 6 سال 8 سال 12 سال عمر قید کی سزا کاٹیں اور آپ مدرسوں کے دروازوں پر جائیں، ان کو شکریہ کہتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آپ ان کی خدمت میں نذرانوں پر نذرانے پیش کرتے چلے جائیں. برما کے مسلمان ہمارے یہاں پر موجود ہیں. آپ شاہین نگر چلیے یا اسی طریقے سے آپ دوسری دیگر سرم بستیوں کی طرف آپ نکل کر چلیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے ایک کمرے میں بیوی بچے اور اسی طریقے سے بہن بھائی سب ایک ہی کمرے میں زندگی گزارتے ہیں. کمرے میں ایک سیلنگ فین موجود نہیں. ہماری اس مسجد کے اندر 4 اے سی 6 اے سی. برادران اسلام کیا مسجد نبوی کو اس طریقے سے سجایا گیا تھا، اس طریقے سے اس کا فرش اس کا عرش تیار کیا گیا تھا؟ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی ساری زندگی میں کبھی اس طریقے سے مساجد پر نہیں پڑی، بلکہ صرف انسانیت پر پڑی. برادران اسلام کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کے مالی اور معاشی مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرنا چاہا، اسی لیے بیت المال کا نظام قائم کیا گیا. تو برادران اسلام یہ بیت المال کا نظام ہمیں کامیابی تک لے جا سکتا ہے. الحمدللہ بیت المال کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور نورانی مسجد کے قریب میں ایک 80 گز زمین کی بات چیت بھی کر لی گئی ہے. الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد میں اس کا قبضہ لے لیا جائے گا. اس میں بڑا حال ذاتی حال بنا دیا جائے گا، اسے ٹرسٹ بنا دیا جائے گا. نہ میرے نام پر رہے گا نہ کسی کے نام پر رہے گا. اس کو ایک ٹرسٹ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ قیامت تک کے لیے اچھے کام کرتا ہوا چلے گا انشاءاللہ العزیز. اس کا ایک قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ایک قانون بنایا جائے گا. ہر سال یا 2 سال میں اس کی عمارت کا مسئلہ یعنی امیر کا مسئلہ صدر کا مسئلہ آئے گا تو وہ تبدیل ہوگا اور وہ صرف غریبوں کی مدد کرنے کے لیے سب سے زیادہ تعلیم کی یعنی تعلیم پر محنت کرنے کے لیے اسے قائم کیا گیا ہے تاکہ ایک لڑکا یا ہماری ایک لڑکی اگر تعلیم حاصل کر لے گی تو یقیناً وہ اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو برادران اسلام اسی کام کو چلانے کے لیے الحمدللہ ٹھیک 11 مہینے سے ہمارے اپنے بیت المال میں اسپوکن انگلش کے کلاسز کا آغاز کیا گیا. کمپیوٹر کلاسز کا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد میں آغاز کیا جائے گا. اس طریقے سے عربی گرامر کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر استطاعت ہونے کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے، نہیں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ مستحق ہے. آپ کو سب سے زیادہ ثواب اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں ملے گا. ڈبل ثواب، آپ کو دگنا ثواب
اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں ملے گا۔ بعد میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں برادران اسلام۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله واتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر